زندگی میں ہر کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں، کچھ کام دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ تم نبیل سے بہت محبت کرتے تھے، اگر کوئی رمیسہ اور ماہم کو تحفظ دے سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو۔ تم اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ وہ دھیمے لہجے میں اس سے کہتے گئے تھے اور آہستہ آہستہ وہ اس شوق سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا جواب سوچنے سے پہلے بھی انکار میں ہے اور سوچنے کے بعد بھی انکار میں ہی ہوگا۔ میں حیران ہوں کیا سوچ کر آپ نے مجھ سے ایسی بات کی ہے۔ نبیل بے شک مر گیا ہے مگر میرے لیے رمیسہ آج بھی اس کی بیوی ہے اور میں اسی حوالے سے اس کی عزت کرتا ہوں، اور وہ اور اس کی بچی دونوں اس گھر میں محفوظ ہیں اور کسی نئے رشتے کے بغیر وہ زیادہ خوش رہیں گے۔ مگر آپ پتہ نہیں پاپا، آپ کیوں ایسی بات سوچ رہے ہیں؟ آپ کیوں ہر ایک کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ذیشان، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ سکندر علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اور اس نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ ہاں، میں جذباتی ہو رہا ہوں اور یہ معاملہ ہے ہی جذبات کا۔ آپ نے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچا ہے جو میری منکوحہ ہے؟ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے جو ربیہ سے محبت کرتا ہے؟ آپ نے رمیسہ کے بارے میں کیا سوچا ہے جس کے شوہر کو مرے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا؟ آپ ہر فیصلہ خود کرتے ہیں، آپ ہر فیصلہ غلط کرتے ہیں۔ ذیشان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے تم سے ربیہ کو طلاق دینے کا نہیں کہا، نہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے طلاق دو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رمیسہ سے نکاح کر لو، وہ یہی رہے گی ہمارے پاس اس گھر میں، اور ربیہ کو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو جہاں بھی تم ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رمیسہ کو اپنا نام دے دو۔ سکندر علی کا لہجہ اب پرسکون تھا۔ پاپا، میں ربیہ، ماہم اور رمیسہ تاش کے پتے نہیں ہیں جنہیں آپ اپنی مرضی سے شفل کر سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان، جذبات اور احساسات والے انسان۔ رمیسہ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے نبیل کی جگہ دے دے؟ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اسے بھابھی سے بیوی بنا لوں؟ ربیہ اپنے شوہر کو کیوں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گی؟ شاید آپ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نبیل کے مرنے سے صرف رمیسہ کا گھر تباہ ہوا تھا، لیکن اب آپ میری اور ربیہ کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ابھی اپنا گھر بنایا بھی نہیں۔ کتنے دعوے کرتے تھے تم نبیل سے محبت کے، اب اس کے لیے کچھ کرنے کا وقت آیا ہے تو تمہیں اتنی ہمت بھی نہیں کہ تم ایک قدم بھی آگے بڑھا سکو۔ دنیا میں تم واحد آدمی نہیں ہو جسے قربانی دینے کا کہا گیا ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے آدمی یہ قربانی دیتے رہے ہیں۔ تم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے کیا ہی نہ ہو۔ سکندر علی کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو قربانی کا شوق ہوگا، مجھے نہیں ہے۔ مجھے ایک زندگی ملی ہے، کوئی 10-12 نہیں۔ میں اسے اپنے لیے اور صرف اپنے لیے گزارنا چاہتا ہوں، دوسروں کے لیے سولی پر چڑھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کو شوق ہے ہر نارمل چیز کو اب نارمل کرنے کا، آپ دوسروں کی زندگی پر مکمل اختیار چاہتے ہیں۔ تم بکواس مت کرو۔ سکندر علی کو اس کی اس بات سے زیادہ اس کے لہجے پر طیش آیا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہا پاپا، میری خوشیاں چھین کر آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اشر، احمر، فراز، ولید، ان میں سے کسی کو کہیں وہ رمیسہ سے شادی کر لے، آخر میں ہی کیوں کروں؟ تم نبیل کے لیے جو احساسات رکھتے تھے وہ نہیں رکھتے، تم رمیسہ اور اس بچی کے لیے جتنی ہمدردی رکھتے ہو وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ احساسات، یہ ہمدردی میرے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ اگر مجھے رمیسہ اور ماہم سے ہمدردی ہے تو اس ہمدردی کو باقی رہنے دیں، کوئی نیا رشتہ بنا کر اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے ہیں، پھر آپ کیوں زبردستی یہ توق میرے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ تم بہت خود غرض ہو ذیشان، تم بے حد خود غرض ہو۔ ہاں میں ہوں، ہر ایک ہوتا ہے، کیا آپ نہیں ہیں؟ وہ بے حد تلخی سے بات کر رہا تھا۔ سکندر علی اسے صرف دیکھ کر رہ گئے تھے، اس کا رد عمل ان کی توقعات کے بالکل برخلاف تھا۔ ہاں میں بھی ہوں، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر تمہیں میری جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ذیشان ہکا بھکا ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ انہوں نے بات جاری رکھی تھی، میں نے تمہیں بیرون ملک بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دلوانے پر ڈھیروں روپیہ خرچ کیا، مگر تم نے واپس آ کر کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے کے بجائے سول سروس جوائن کر لی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تمہیں اپنے اخراجات اپنی تنخواہ میں پورے کرنے چاہئیں، جیسے سب ملازمت پیشہ لوگ کرتے ہیں۔ جس کاروبار کے چلانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس کے منافع میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع کرواؤں گا اور نہ ہی میری وصیت میں تمہارے لیے کچھ ہوگا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، وہ بولا تھا۔
تھا۔ ہاں، بلیک میل کر رہا ہوں۔ کتنی دیر تمہیں پالوں گا؟ دوسروں کی محنت کتنی دیر تک تمہیں کھلاتا رہوں گا؟ نہیں ذیشان صاحب، اب یہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو تو گزارو، اور اسے گزارنے کے لیے اپنے وسائل پر انحصار کرو۔ وہ باپ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ پاپا، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے حق کے لیے کورٹ میں جاؤں گا۔ جو حصہ جائیداد میں میرا ہے وہ تو رہے گا، چاہے میں کاروبار میں حصہ لوں یا نہ لوں۔ آپ مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ میں اپنے حقوق سے اچھی طرح واقف ہوں اور انہیں ڈیفینڈ کرنا بھی جانتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اب تم کورٹ کے ذریعے ہی مجھ سے اپنا حصہ لینا۔ میں ویسے تو تمہیں کچھ نہیں دوں گا، سکندر علی نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ زور سے دروازہ پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اس رات گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ فاخرہ جہاں حیران تھی وہاں بے حد مشتعل بھی تھیں۔ انہیں لگا جیسے سکندر علی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور انہوں نے برے ملا اس کا اظہار کیا تھا، مگر سکندر علی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور کوئی بھی انہیں اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر ایک اس فیصلے کی شدید مخالفت کرے گا، اسی لیے وہ اس ہنگامے سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے فاخرہ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ذیشان کو اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیں گے، اور فاخرہ کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ ربیہ ان کی بھانجی تھی، اور انہی کی خواہش پر ذیشان نے 1 سال پہلے اس سے نکاح کیا تھا، اور اگر نبیل کی موت نہ ہوئی ہوتی تو اب تک ربیہ کی رخصتی ہو چکی ہوتی۔ فاخرہ جانتی تھی کہ صرف تنخواہ ذیشان کا شادی سے پہلے گزارا نہیں ہوتا تو شادی کے بعد کیسے ہوگا، اور اگر اسے جائیداد لینی تھی تو رمیسا سے شادی کرنی تھی۔ اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو لڑکی نبیل کی ضد پر ان کے گھر آئی تھی اور جسے وہاں سے نکالنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے ان کے گھر پر جڑ پکڑ جائے، یہ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور مخالفت کرنے والی صرف وہ نہیں تھی، اس گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو سکندر علی کی حمایت کر رہا ہو، اور یہ مخالفت کھلے عام ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ ستارہ اور عالیہ بھی خاموش نہیں رہی تھی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تھے، بلکہ اگلی صبح انہوں نے وکیل کو بھی گھر بلوا لیا تھا، اور وکیل نے ان کی پہلے سے تیار شدہ وصیت پڑھ کر سنا دی تھی۔ باقی سب کو ان کا حصہ دیا گیا تھا، ماں سوائے ذیشان کی، اور اسی وجہ سے ذیشان کے بڑے اور چھوٹے بھائیوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کم از کم ان سے کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی گئی تھی، مگر وصیت میں ذیشان کے بارے میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ وہ وصیت ختم ہونے پر سرخ چہرے کے ساتھ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی، اسے بھی حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ ربیہ کو اس نے اس سارے مسئلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور اس کے گھر والے اتنے مشتعل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ذیشان سے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس نے ربیہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی جائیداد سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، لیکن وہ رمیسا سے شادی نہیں کرے گا، مگر یہ بات ربیہ کو قابل قبول نہیں تھی۔ آخر تم کس جرم کی سزا بھگتو گے؟ آخر کیوں اپنا حصہ چھوڑو؟ نہیں ذیشان، قطعاً نہیں۔ تمہیں اپنے فادر سے اس معاملے میں جھگڑنا ہوگا، ان سے کہنا ہوگا کہ وہ تمہاری حق تلفی نہ کریں۔ وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ ربیہ کے پاس ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور یہ بیان، تقریریں اور مطالبے ذیشان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ربیہ کے رویے سے کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ گو دونوں کے درمیان روایتی قسم کے عہد و پیمان تو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ رشتہ فاخرہ کی مرضی سے طے پایا تھا، مگر پھر بھی قدرتی طور پر ذیشان نے اس سے کچھ توقعات وابستہ کر لی تھیں جنہیں بری طرح ٹھیس لگی تھی۔ اگر میں صرف اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار ہوں تو یہ کیوں تھوڑی قربانی نہیں دے سکتی؟ اسے اپنی خواہشات کو ہی کسی حد تک کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیا یہ میرے لیے یہ بھی نہیں کر سکتی؟ آخر اس کے نزدیک آسائشات مجھ سے زیادہ اہم کیوں ہیں؟ اسے میری ضرورت ہے، مگر باقی سب کچھ بھی چاہیے، اور اس باقی سب کچھ کے بغیر اس کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے؟ اس سے ہر ملاقات یا فون پر ہونے والی ہر گفتگو کے بعد ذیشان کا ذہن سوالوں میں الجھتا جاتا تھا۔ وہ ربیہ پر دل و جان سے فدا نہیں تھا، لڑکیوں میں اس کی دلچسپی شروع سے نہیں تھی، اس کے اور مشاغل تھے، اور اس معاملے میں وہ اور نبیل ایک دوسرے کے بالکل برعکس تھے۔ نبیل کو لڑکیوں میں جتنی دلچسپی تھی وہ لڑکیوں سے اتنا ہی دور بھاگتا تھا۔ شادی کے معاملے میں شروع سے ہی اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ارینج میرج کرے گا، کیونکہ وہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ نبیل اکثر اس کی اس بات کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اگر تمہاری ارینج میرج نہ ہوئی تو کبھی شادی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ تمہیں کبھی کسی لڑکی سے عشق نہیں ہو سکتا۔ وہ نبیل کی بات سنتا اور بس مسکرا دیتا۔ ربیہ سے نکاح کے بعد دونوں اکثر ملتے رہتے تھے، اور زندگی میں پہلی اور اپنی طرف سے آخری بار اس کے دل میں کسی لڑکی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر اب وہ عجیب صورتحال میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ دوسری شادی کو ہی سرے سے مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور کہاں یہ کہ نبیل کی بیوی سے شادی۔ وہ رمیسا کے بارے میں نبیل کے جذبات اور احساسات سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا، اور اب اس لڑکی سے سکندر علی اس کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ سکندر علی سے اس کے تعلقات پہلے بھی کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے، اور تعلقات میں اس کشیدگی کا آغاز تب ہوا تھا
جب اس نے BBA کے لیے باہر جانے سے انکار کر دیا تھا، اس نے تب صاف صاف سکندر علی سے کہہ دیا تھا کہ اسے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے کیریئر بنانا چاہتا تھا، مگر سکندر علی اس کی بات پر بے حد ناراض ہوئے تھے۔ وہ باقی بیٹوں کی طرح اسے بھی بزنس میں لانا چاہتے تھے۔ نبیل نے اس وقت ذیشان کو سمجھا بجھا کر امریکہ آنے پر رضامند کر لیا تھا۔ بعد میں تم بے شک بزنس نہ کرنا، مگر فی الحال اس میں تعلیم حاصل کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے ذیشان کو قائل کر لیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے BBA کر لیا تھا، مگر تعلیم مکمل کرنے کے بعد بزنس جوائن کرنے کے بجائے وہ CSS کا امتحان پاس کر کے پولیس سروس میں آ گیا تھا اور سکندر علی نے اس بار ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کی تعلیم پر روپیہ اس لیے خرچ کیا تھا کہ بعد میں وہ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے، مگر وہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ نہ صرف ان کے بزنس میں نہیں آنا چاہتا تھا بلکہ اس نے ان کی کھلم کھلا حکم عدولی کرتے ہوئے جاب کر لی تھی اور یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار پھر نبیل اس کی مدد کو آیا تھا اور اس نے باپ اور ذیشان کے درمیان نہ صرف صلح کروائی تھی بلکہ سکندر علی کو اس بات پر منا لیا تھا کہ وہ ذیشان کو جاب کرنے دیں۔ بظاہر دونوں کے درمیان تعلقات نارمل ہو گئے تھے، مگر سکندر علی اب بھی اس کی جاب کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی یہ ناپسندیدگی اسے ناپسند تھی۔ نبیل کی موت نے اور رمیسا کے لیے ہمدردی نے وقتی طور پر دونوں کے پرانے اختلافات نہ صرف ختم کر دیے تھے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے کافی قریب کر دیا تھا، مگر اب سکندر علی کے اس مطالبے نے ایک بار پھر دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ رمیسا کو اس سارے معاملے کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا، سکندر علی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن فاخرہ اور گھر کے دوسرے افراد کے رویے کی بڑھی ہوئی تلخی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ فاخرہ جس طرح اب اسے طعنے دینے لگی تھی پہلے نہیں دیتی تھی۔ عالیہ اور ستارہ نے بھی اب اسے جھڑکنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اگر وہ اس سے بات نہیں کرتی تھیں تو اسے جھڑکتی بھی نہیں تھیں۔ اس تلخی کی وجہ زیادہ دیر تک اس سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی۔ گھر کی ایک ملازمہ نے جب سکندر علی اور گھر کے دوسرے افراد کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی وجہ اسے بتائی تھی تو وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا مجھ پر آنے والے عذاب کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ اس رات وہ ماہم کو گود میں لیے بے تحاشا روئی تھی۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ پہلی بار بڑے حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلی شام سکندر علی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ پاپا، مجھے ذیشان سے شادی نہیں کرنی ہے، اس نے بیٹھتے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بڑے پرسکون انداز میں بولے تھے، کیوں؟ مجھے اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اور ذیشان تو میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ وہ اب بھی بے حد پرسکون تھے۔ پاپا، وہ نبیل کا بھائی ہے اور میں نے بھی اسے ہمیشہ بھائی ہی سمجھا ہے۔ رمیسا، تمہارے سمجھنے سے رشتے نہیں بنیں گے، رشتہ وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہے۔ تمہارا بھائی نہ وہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ پاپا، مجھے شادی کرنا ہی نہیں ہے۔ شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور میری شادی ہو چکی ہے۔ اب اگر نبیل نہیں رہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ نبیل کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ وہ بات مکمل نہیں کر سکی اور رونے لگی۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم کم عمر ہو، جذباتی ہو، بہت سی باتیں ابھی تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گی، کچھ عرصہ کے بعد سوچو گی۔ ساری زندگی تم نبیل کے نام کے سہارے نہیں گزار سکتی، گزارنا چاہو گی تب بھی نہیں گزار سکو گی۔ سگار سلگاتے ہوئے وہ کہتے گئے تھے، پاپا میں گزار سکتی ہوں۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا، نہیں تم نہیں گزار سکتی۔ یہ چند مہینے یا چند سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کی بات ہے۔ میرے پاس ماہم ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ اور ماہم کس کے سہارے زندگی گزارے گی؟ تمہارا سہارا تو اتنا مضبوط ہے نہیں، اور زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، سہارے کی بیساکھیوں کے علاوہ بھی۔ ماہم کو تم کیا دو گی؟ باپ نہیں ہوگا، بہن بھائی نہیں ہوگا، اچھی جگہ شادی کیسے کرو گی؟ اور فرض کیا اس کی کہیں شادی کر دیتی ہو تو پھر تم کہاں رہو گی؟ ان کے انداز میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ پاپا، آپ ہیں نا؟ ہاں میں ہوں، مگر کب تک؟ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گی؟ میری زندگی میں اس گھر میں تمہاری کوئی اہمیت ہے نہ عزت۔ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے، پھر ماہم کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ تمہارے کون سے ماں باپ ہیں جو تمہیں سر چھپانے کو جگہ دیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ پھر دنیا میں کیسے مقابلہ کرو گی؟ وہ بڑی بے رحمی سے حقیقت بتاتے گئے تھے۔ پاپا، میں ذیشان سے شادی نہیں کر سکتی، میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی اور ربیہ کی زندگی میں زہر گھولوں۔ پاپا، میں یہ نہیں کر سکتی، آخر انہیں کیوں سزا ملے؟ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی، اس شادی سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری اور ماہم کی زندگی سنور جائے گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اور ماہم کو
ذیشان کا نام مل جائے، کم از کم پھر تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال پائے گا اور ماہم کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، اور ذیشان اور ربیہ کی زندگی میں کوئی زہر نہیں گھولے گا۔ دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ میں اسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ربیہ کو طلاق دے دے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تم سے بھی نکاح کر لے۔ اور یہ ایسا کون سا انوکھا کام ہے جو پہلے کبھی کسی آدمی نے نہیں کیا؟ مرد 4 شادیاں بھی کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، تم لوگ بھی خوش رہ سکتے ہو۔ پاپا، میں رمیسا، اس بارے میں جو تم نے کہنا تھا وہ میں نے سن لیا ہے، اس سے زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ زندگی کے بارے میں تمہاری اپروچ حقیقی نہیں ہے۔ بیٹی کے بجائے اگر تمہارا بیٹا ہوتا تو شاید میں اس شادی پر اصرار نہ کرتا، مگر تم ایک بیٹی کی ماں ہو۔ جو باتیں تمہیں میں سمجھا رہا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو وہ یہ سمجھاتے، پھر تمہیں یہ خیال کبھی نہ آتا کہ شاید میں تم پر ظلم کر رہا ہوں۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ جو شخص اب زندہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مت سوچو، تمہارا کوئی اقدام اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری بیٹی جو زندہ ہے اس کے بارے میں سوچو، جس کی پوری زندگی، پورے مستقبل کا دار و مدار تمہارے فیصلوں پر ہے۔ اب تم جاؤ اور نبیل کو ذہن سے نکال کر ان سب باتوں کے بارے میں سوچو، اور ایک بات ضرور یاد رکھنا، اگر تم مر جاتیں تو نبیل بھی دوسری شادی کر لیتا، تمہارے تصورات کے سہارے زندگی نہیں گزارتا۔ انہوں نے اسے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، ان کے پاس دلائل تھے، وزنی دلائل۔ دل جو نہیں مانتا تھا وہ باتیں اس نے سن لی تھیں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اٹھ کر وہاں سے آ گئی تھی۔